جناب. تو نیگیٹو لوگ بدنیت ہوتے ہیں یا صحیح ہوتے ہیں؟ دیکھیں نیت کے متعلق تو میری ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے کہ نیت آپ ہم تو کبھی جان ہی نہیں سکتے, یہ تو خدا کا معاملہ ہے. جہاں تک بدنیت لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں نیگیٹو لوگوں کی, تو نیگیٹو لوگ اسی معاشرے کے پیداوار ہیں. ارد گرد جب 60,000 خیالات نیگیٹیوٹی کے پھر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر رہے ہیں. ان کو پازیٹیو کرنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ جا کر ان سے بات کرنے کی بجائے آپ حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے ایک اور بڑا واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا ایک واقعہ, یہ میں آپ کو پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی بدلنے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک صاحب ریٹائر ہوئے, 65 برس کے تھے یا 70 برس کے تھے یا 60, جو بھی ریٹائرمنٹ ایج تھی. تو انہوں نے اپنے لائبریری میں بیٹھ کے خط لکھا اچھا کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, بڑا اچھا وقت تھا, سارا سلسلہ تھا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر ساتھ ہی لکھا کہ ان کے والد صاحب 80-81 برس کے وہ انتقال کر گئے. ان کا بیٹا FSC کے پیپر دینے گیا تھا اور راستے میں حادثہ ہوا, گاڑی واڑی تباہ برباد ہو گئی. حادثے میں بچہ تو بچ گیا لیکن وہ پیپر نہ دے سکا. انہیں پورا خط لکھا اور کہنے لگا پچھلا برس بڑا برا برس تھا. یہ وہ لکھ کے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد خاتون خانہ تشریف لائیں اس لائبریری میں. انہیں وہ خط اٹھایا اور اس خط کے پیچھے ایک اور خط لکھا اور اس میں لکھا کہ پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا. اب یہاں پر تھا برا برس تھا, وہاں لکھا شاندار برس تھا. انہوں نے کہا بڑے عزت احترام کے ساتھ ایک بہترین زندگی عزت والے گزار کر ریٹائرمنٹ لے لی, کوئی بدعنوانی نہیں, کوئی الزام نہیں, کچھ نہیں. پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ 81 برس کی عمر میں کسی کے اوپر بوجھ بنے سسر صاحب اس دنیا سے چلے گئے, ایک بہتر زندگی صحت والی گزاری. پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا, چلو گاڑی گئی, FSC کے پیپر نہ دے سکا, بچہ تو بچ گیا. اب دیکھیں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. اب یہی کام اگر ہسبینڈ وائف شروع کر دیں, کبھی نقصان ہوگا؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا. میں وہی آپ سے عرض کروں کہ مجھے دیکھنا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ والی چیز اس طرح ٹھیک نہیں ہے, اور اگر میں کہوں ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا میں صرف وہی دیکھنا شروع کر دوں, تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹھیک نہیں رہوں گا. اور اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے, اور پھر آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں, تو نتائج نکل آئیں گے. وہ جو آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ پرابلم کے اوپر فوکس نہیں کرنا, ہمیں سلیوشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. جو حل کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ ایموشنل فول نہیں ہوتے, وہ ریشنل ہوتے ہیں. وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس اینگل سے بھی دیکھا, پھر اس کے مطابق وہ چیزیں کرتے ہیں. جب ہم پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت بہت اونچ نیچ آتی ہے نیو کمر کو. اس دوران ہم کیسے کول اینڈ کام رہیں اور نیگیٹو جو تھاٹس ہمیں آ رہی ہیں اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ ہمیں سرٹن سچویشنز میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے, ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, رسپونڈ کیسے کرنا ہے. دیکھیے ہمیں سچویشن جیسے بھی ہو, ہمیں رسپونڈ کرنے کی مشق کرنی چاہیے. اچھا, جب آپ کو رسپونڈ کرنا آتا ہے تو ظاہر آپ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے اونچ نیچ کا, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ایکسپیرینس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی روڈ اسموتھ نہیں ہوتی, اسی کو ایکسپیرینس کہتے ہیں نا. اب کبھی کوئی کسی کا رویہ کوئی ہو گیا, کسی کا کوئی ہو گیا, وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ کی, خاص طور پر تو ہم لوگوں کو آپ کے بڑوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بابا یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اور آپ نے اس میں اپنا جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. لیکن ایک بات میں سمیرہ جی آپ سے اس کا, ہمارے ہاں جب بزرگ یا بڑے کہتے ہیں نا کہ ہن میرے تو صبر نہیں ہوندا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا جملہ. اچھا, کیونکہ جن کو صبر کرتے ہوئے اتنا وقت بیت گیا انہیں تو صبر کی عادت ہو جانی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ اور وہ توقع کرے اس بچے سے جس نے ابھی صبر کرنا سیکھنا ہے, ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے جرنی. ہاں, تیرے سے صبر نہیں ہو رہا, اسی سے تو نہیں ہوگا, اور آپ کے صبر سے وہ سیکھے گا کہ صبر کیا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ٹریننگ کی بڑوں کو اس معاملے میں ضرورت ہے, بچوں کو نہیں ہے. وہ تو آ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں جب کپل کوچنگ کرتا ہوں تو آج کل میں سمدھیوں کی ٹریننگ کرا رہا ہوں, کیونکہ ان کے ہاں وہ بچے آئے ہوئے ہیں جو جدید دور کے ہیں. وہ اپنے حساب سے آ کر بات کرتے ہیں, صاحب بات یوں ہے, بات اس طرح سے, بات اس طرح. وہ کہتے ہیں اس نے بے عزتی کر دی, یہ بدتمیز ہے, یہ بے حیا ہے, یہ بے شرم ہے. تو میں نے کہا تو اس کو جو سمجھ آ رہی وہ آپ سے کہہ رہے, آپ نے اسے سنبھالنا ہے, اور سنبھالیں گے تو آپ جب آپ سنبھلے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے کہ ہمارے دور میں تو ہم یوں نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے, بھائی وہ آپ کا دور تھا. اور میرے علی کا فرمان ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دیں. تو صبر کی جب بات آتی ہے تو بزرگوں کو, بڑوں کو, انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ صرف بے عزت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ جو جاب کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ, اب مجھے یاد ہے ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بس سائڈ پہ بیٹھا تھا, میں نے آبزرویشن کرنی تھی انٹرویورس کی اور انٹرویوز کی. تو سامنے ایک لڑکا آ کے بیٹھا, MSc میتھ کا تھا, وہ ٹیچر کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا. تو ایک صاحب وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ساتھ والے کو ایسے کوہنی مار کے بولتے ہیں کہ میں ہوں سوال کراں گا تینوں جواب نہیں آئے گا. جب انہیں یہ جملہ بولا میں نے جلدی سے نوٹ کر لیا کہ انٹرویور کیسا ہے ہمارا, کہ نہیں وہ تو اگلے کی جہالت کو چیک کرنے جا رہا ہے, وہ تو اس کے علم کو چیک ہی نہیں کرنے جا رہا, اور اس کا کام تو اس کے علم کو چیک کرنا تھا. خیر اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ شیکسپیئر نے کتنے ڈراماز لکھے تھے. وہ بھی کمال لڑکا تھا آگے.
اس نے کہا سر میں میتھ کا ٹیچر ہوں, مجھ سے اس کے اوپر سوال کریں, واہ, اور اگر آپ نے مجھے نہیں رکھنا تو مجھے ویسے بتا دینا, اپنا وقت ضائع کرنا, میرا وقت ضائع کرنا. ٹو دا پوائنٹ, کیا شاندار اس نے گفتگو کی, زبردست. اور ان کو اس نے بتا دیا کہ صاحب آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ انٹرویو لے سکیں. تو ہمارے ہاں انٹرویو لینے والوں کی تربیت نہیں, اور جب وہ آپ کو رکھیں گے تو وہ تو آپ کو ٹف ٹائم دیں گے, بالکل. اور پھر وہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ نے اتنا عرصہ نوکری کے لیے جاب کی, اس کے بعد پوری زندگی نوکری بچانے کے لیے آپ گزر جاتے ہیں. تو جس کو خوف ہوتا ہے نا کہ یہ نوکری چلے گی تو میرا کیا ہوگا, اس کی نوکری روز جا رہی ہوتی ہے, وہ روز الرٹ ہوتا ہے, وہ روز ٹینس ہوتا ہے, وہ روز پریشان ہوتا ہے. اور جو توکل والا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ جائے گی تو 10 اور نوکریاں آ جائیں گی. میرے اللہ نے کوئی انتظام کر رکھا ہوگا میرے لیے. ہم اللہ کے انتظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں بس یہی ہے, جو یہ 4 میرے ارد گرد سوچ رہے ہیں, اتنی لیگ پلنگ, جس جگہ آپ چلے جاؤ, جس جگہ چلے جاؤ, اور ایک دفعہ ایک بندہ سیٹ سے ہٹ جائے ادھر, پھر اسے آنے کوئی نہیں دیتا. اور سب کو یہی خوف ہوتا ہے کہ بس کسی طرح کمپرومائز کرتے جائیں. تو وہ کمپرومائز اپنے شانتی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ کمپرومائز سیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سیٹ کے لیے کمپرومائز کرے گا اس کے شانتی نہیں آ سکتی. اور سیٹ تو مطلب پرماننٹ بھی نہیں ہے نا, مطلب ٹیمپریری ہے, اس کے لیے سب چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں.